الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر عن عائشة الصدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وأنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فتيبوا بها نفسه رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 17 جولائی 2021 بروز ہفتہ ہے اور یہاں جامعہ عثمانیہ خانگڑھ ضلع مظفر گڑھ میں اپنے مادر علمی میں آپ حضرات سے سیرت ذبیح اللہ علیہ السلام سالانہ کانفرنس سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، میرے لیے ایک انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ میں اپنے اساتذہ کی موجودگی میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے دائیں طرف میرے مربی، میرے کتب کے بنیادی استاذ حضرت مولانا عبدالرشید دامت برکاتہم، اور میرے بائیں طرف میرے قرآن کریم کے استاد حضرت قاری بشیر صاحب دامت برکاتہم، اور ہماری سرپرستی حضرت استاذ العلماء حضرت مولانا احمد یار دامت برکاتہم کر رہے ہیں۔ یقین مانیں حضرت استاد جی کے سامنے شاید میں حکماً بات کر رہا ہوں، ورنہ میں نے ان سے ضربا یضرب ضرباً پڑھا ہے۔ حضرت استاذ محترم کا ہمارے اوپر شفقت، کرم اور احسان و امتنان کا معاملہ ہے، اور میں انہی سے پڑھا ہوا سبق آپ کی خدمت میں عوامی الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، میں دعا گو ہوں اپنے اساتذہ کرام کے لیے، اللہ پاک ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے حلم میں، ان کی صحت میں، ان کی اولاد میں، ان کے رزق میں اللہ برکات عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت با کرامت فرمائے۔ میرے دوستو، قربانی سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا ایکو بند نہیں ہوگا، ڈبلنگ اگر بند کر دیں تو یہ ساؤنڈ والے دوست ڈبل بند کر دیں، بالکل سنگل آواز ہو۔ قربانی کو یوں تو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں قربانی کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ملتا ہے۔ اس قربا قربان کی آیت اٹھائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے بھی قربانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب یہ قربانی چلی حضرت آدم سے ہے تو اس کو سنت ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، سورۃ حج آیت نمبر 28 میں موجود ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ اللہ نے ہر امت کو، یعنی تمام قربانی کرتے ہوئے آئے ہیں، اور اللہ نے ان کو حکم کا پابند فرمایا ہے۔ تو جب ساری امتیں کر رہی ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت چے مانا دارد، صرف حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کیوں ہے؟ پھر تو اسے سنت انبیاء کہہ دیں، سنت آدم علیہ السلام کہہ دیں، سنت ابراہیمی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ سنت ابراہیمی اسے نص میں فرمایا گیا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب الاضاحی کے تحت حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور سنت چلا آ رہا ہے۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ تو میرے دوستو، جب سوال آئے، اسلام پر سوال آئے، تو بندہ اس کو جواب تلاش کرے، سوال سے متاثر ہو کر عقیدہ اور نظریہ نہ بدلے۔ آج کل غلطی یہ ہے، کوئی اہل باطل کوئی سوال کر دے تو ہمارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اپنا نظریہ بدلنے پر تیار ہو جاتے ہیں، عقیدہ بدلنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ جی نہیں بھائی، سوال کا جواب تلاش کیا کریں، جواب نہ ملے تو اہل فن سے رابطہ کر لیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ بھئی اس کا جواب بہت واضح، بہت صاف ہے،
وہ یہ ہے کہ تخصیص اور تعمیم کا فرق ہے۔ اب عوام کہے گی تخصیص و تعمیم کسے کہتے ہیں؟ بھئی قربانی جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جاری تھی وہ عام تھی، جس کی جو مرضی آئے، جس کا جو اختیار آئے اس کی قربانی پیش کرے۔ کوئی یہ ٹھنڈے پانی کا گلاس دے دے قربانی کی نیت سے تو بھی قربانی، کوئی شربت پلا دے تو بھی کوئی قربانی، فروٹ کھلا دے تو بھی قربانی، کوئی گوشت دے دے تو بھی قربانی۔ اس وقت عام تھا، سلیکشن کا اختیار تھا، آپ خود انتخاب کر سکتے تھے، آپ کی چاہت، ضرورت، نیڈ، احتیاج آپ کی مرضی پہ تھی، جیسے چاہیں جس چیز کی چاہیں قربانی پیش کر دیں۔ لیکن جب وقت آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، اس وقت قربانی کا طریقہ تعمیم میں، تخصیص میں آ گیا۔ تعمیم ہٹی، اختیار ہٹا، انتخاب ہٹا، بندے کی اپنی مرضی کا دخل ختم ہوا۔ اللہ پاک کی طرف سے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سورت نمبر 37 سورت والصافات آیت نمبر 105 106 میں واضح فرما کر یہ قربانی کا حکم مل گیا کہ اب صرف جانور کی قربانی ہے۔ جب پہلے حضرات قربانی کرتے تھے تو وہ عام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دو صاحبزادگان حضرت حابیل اور قابیل کا آپس میں اختلاف ہوا، قربانی پر فیصلہ ہوا۔ قابیل نے گھاس کی قربانی پیش کی، حابیل نے بکرے کی قربانی پیش کی کہ یہ ریوڑ کے ذمہ دار تھے۔ اس وقت قربانی کی قبولیت یہ تھی، آسمان سے آگ آتی، جلا کر راکھ اور بھسم کر دیتی، جو چیز جل جاتی وہ قبولیت والی شمار ہوتی، جو چیز ویسے کی ویسے پڑی رہ جاتی اس پر عدم قبولیت آ جاتا کہ اللہ کے اس کی چیز قبول نہیں ہے۔ قابیل کا گھاس ویسے ہی پڑا رہ گیا، وہ آگ آئی اور ان کی قربانی کو قبول کر کے لے گئی۔ اس وقت تعمیم تھی۔ جب حضرت ابراہیم کی باری آئی اب تخصیص آ گئی، اب ہم نے صرف جانور ذبح کرنا ہے۔ اور سنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، میں واقعہ نہیں سنانے لگا، میں اس سے دو چار موتی نکال کے آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا۔ آیت نمبر 102 سورت والصافات اٹھائیے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، یہ آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں، میرا بیٹا میں نے رات کو خواب دیکھا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بچے سے والد گفتگو کرے تو پیار کے لفظ لائے، یا ابنی نہیں ہے، یا بنیہ ہے، یہ تصغیر جو ہے محبت پہ دلالت کر رہی ہے۔ یہ پیارا بچہ، جیسے بندہ کہتے ہیں نا، اوے میرا پوترا، میرا بچڑا، میرا بچو، پیار سے کہتا ہے، تو یہاں بھی بیٹا نہیں کہا میرے چھوٹے اور پیارے بیٹے، یا بنیہ انی اری فی المنام، میں نے خواب دیکھا، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتائیے کیا پروگرام ہے؟ اپنے والد کے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ والد کو جواب عرض کرتے ہوئے حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے پیارے ابا جان آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں، میرے رب پر مجھے بھروسہ ہے، میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ یہاں بیٹے نے جواب میں یا ابھی نہیں کہا، یا ابتی کہا ہے، اے میرے پیارے ابا جان۔ پتہ چلا جب والد شفقت کرتا ہے اور یقیناً کرتا ہے اولاد پہ، اولاد کو بڑے ہو کر بھی اس شفقت کا جواب پیار و محبت سے دینا چاہیے، اطاعت اور فرما برداری سے دینا چاہیے۔ ابا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، اماں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آداب و قواعد و ضوابط کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ گفتگو کا طرز یہ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ تو اپنی زبان کی تیزی اس ماں اور باپ پہ چلا جنہوں نے تیرے بولنے پر مٹھائیاں بانٹی تھی، جنہوں نے تیرے بولنے پر لوگوں میں خوشی کے شادمانے بجائے تھے۔ ہمارے بیٹے نے آج پہلا لفظ بولا ہے۔ میرے دوستو، ان ماں باپ پر اپنی زبان کی تیزی، حدت و شدت مت چلائیے۔ وہی آداب جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ اس سے ایک دو نکتے اور بھی نکلتے ہیں۔ وہ کیا؟ اب توجہ رکھنا، میں ایک علمی نکتہ دے رہا ہوں اور تفسیر کبیر سے، مفاتیح الغیب سے اس کو حل کروں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ سوال اٹھاتے ہیں،
لفظ میرے ہیں، بات کی مفہوم ان کا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کا سوال اور ہے، حضرت اسماعیل کا جواب اور ہے۔ بظاہر دیکھیں تو سوال و جواب میں مطابقت نہیں ہے، سوال کے مطابق جواب ہونا چاہیے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا سوال یہ ہے، انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ میں آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں مجھے پتہ چلے کہ آپ کی توجہ کامل ہے یا نہیں ہے۔ کیا پوچھا میں نے؟ کیا دیکھا ہے؟ اسٹیج والے نہیں، یہ علماء انہیں پتہ ہے، میرا منہ آپ کی طرف ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ بولیے کیا کہا میں نے؟ کیا دیکھا ہے؟ سارے بولیے کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے۔ اب سوال سنیں، خواب دیکھا ہے، جواب کیا ہے؟ افعل ما تؤمر، اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ بھئی یہ اللہ کا حکم کہاں سے آ گیا؟ جواب تو یوں ہوتا ہے افعل ما رأیت فی المنام، خواب کو پورا کرو۔ تو خواب کی تو بات جواب میں بیٹے نے نہیں کی، بیٹے نے تو اللہ کے حکم پورا کرنے کی بات کی ہے۔ بھائی حضرت ابراہیم نے یوں کہا تھا ان اللہ قد امرنی ان اذبحک، اللہ نے حکم کیا میں تمہیں ذبح کروں، یوں تو نہیں ہے انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ خواب اللہ کے حکم میں کنورٹ کیسے ہوا؟ یہ خواب اللہ کے حکم میں تبدیل کیسے ہوا؟ یہ خواب اللہ کا حکم کیوں بنا؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ جو نبی کا معاملہ ہے وہ امتیوں کے معاملے سے جدا ہے۔ امت کی نیند نیند ہوتی ہے، نبی کی نیند میں دل جاگتا ہے، وہ خواب نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ میں اپنے دعوے کو دلیل سے مبرہن کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، نیند سے اٹھایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی 100 سنتیں پڑھی اور اس کے بعد آ کر وضو تازہ کیے بغیر صبح کی جماعت پڑھا دی۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 2 باتوں میں سے ایک کا جواب عنایت فرما دیں۔ پوچھئے بلال کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے وضو تازہ نہیں کیا، نماز پڑھا دی نیند کے بعد، کیا اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا ہے؟ ہمیں فرما دے ہم آج کے بعد وضو نہ کریں، ایسے آئیں، یا آپ بھول گئے ہیں تو نماز پھر پڑھنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ آپ تو نیند سے اٹھے بغیر وضو تازہ کیے نماز پڑھا دی۔ فرمایا بلال نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے وضو کا حکم اٹھایا ہے۔ کہ یا رسول اللہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا ان عینای تنامان ولا ینام قلبی۔ بلال ہم انبیاء کی جماعت کا معاملہ امت کے معاملوں سے جدا ہے۔ ہماری نیند جب شروع ہوتی ہے تو ہماری نیند میں ہماری آنکھ سوتی ہے، ہمارا دل جاگتا ہے۔ نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے۔ نبی کے جاگنے سے، نبی کی نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، والقلب یقظان، تو نیند کے حالت میں بھی نبی پاک کا دل جاگتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ تو محبت وحی ہے نا، یہ مرکز وحی ہے، منبع وحی ہے، یہاں پر اللہ کا حکم نازل ہونا ہے، تو وہ وحی آئے تو وہ وحی جاگنے والی حالت میں وصول ہو جائے۔ تو نبی کا معاملہ اور ہے، ایسے امتیوں کا معاملہ اور ہے۔ امتی سوئے اس کی آنکھ بھی سوئے دل بھی سوئے، نبی سوئے آنکھ سوئے دل جاگتا ہے۔ مشکات جلد اول حدیث پاک موجود ہے، حضرت رسول اللہ نے فرمایا 2 فرشتے آئے، ایک دائیں ٹھہر گیا ایک بائیں ٹھہر گیا، دونوں آپس میں تکلم کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں باہم، میں سن رہا ہوں۔ جب اٹھے حضور پاک نے صحابہ کو گفتگو سنائی، بھئی اس نے کہا یہ نبی سوئے ہوئے ہیں، ساتھ والے نے کہا یہ نبی جاگ رہے ہیں۔ دوبارہ اس نے کہا کیوں جاگ رہے ہیں؟ اس نے کہا دل جاگتا ہے۔ اس نے کہا کیوں سو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ان کی آنکھ سوئی ہوئی ہے۔ یہ وجہ حضور نے بات میں بتائی۔ فرمایا میرے صحابہ دونوں سچے ہیں، جس نے جاگنا کہا نظر دل پہ رکھی، جس نے سونا کہا نظر آنکھ پہ رکھی۔ نبی کا معاملہ اور ہے بھائی، نبی کا مسئلہ اور ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، کوئی امتی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے معاملے کو بیٹا اسماعیل جانتا ہے۔ اسے تو شاعروں نے کہا ہے نا، کہاں سے سیکھے اسماعیل نے آداب فرزندی۔ یہ آداب فرزندی تھے کہ اپنے والد کو اس کے عقیدے اور نظریے کے مطابق جواب دینا، اس کی حیثیت کے مطابق گفتگو کرنا، اور اس کی عقیدت و احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا۔ اور جواب دیا میرے ابو
आपने तो ख्वाब की बात की है, मेरा अकीदा ये है, ईमान ये है, आप तो नबी हैं, नबी की नींद आँख पे है, दिल जागता है, तो आपका ख्वाब निर्रा ख्वाब नहीं है, आपका ख्वाब तो अल्लाह का हुक्म है, इफ अल मा तुमर, अल्लाह के हुक्म का पूरा कीजिए। मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म को पूरा फरमाया, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। कुरान कहते हैं इन्हें लिटा दिया, वतल्लहु लिल जबीन भी हो गया, छुरी भी रख ली। चलाने पर शुरू होने लगे तो बेटा निकल के साए साइड पे अल्लाह के हुक्म से ठहर गया, दुम्बे को नीचे रख दिया गया। जब छुरी चलाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली तो दुम्बा ज़बह हो चुका था। इम्तिहान तो पूरा हो गया ना, इम्तिहान, इसे कद सद्दक़तर रुया कहते हैं। देखे, इसे ख्वाब का सच्चा होना कहा। तो अब क्या था, बच्चा तो ठहरा हुआ है, इम्तिहान पूरा हो गया, बकरा ज़बह हुआ है। मैं सवाल करने लगा हूँ, ये बकरा किसी बकरी का बेटा था, ये दुम्बा किसी दुम्बी का बेटा था, ये जानवर किसी बकरा मंडी से खरीदा हुआ था? मुजफ्फरगढ़ खानगढ़ के गयूर मुसलमानों, किताबें इस बारे में खामोश है कि वो किसी मंडी का नहीं था, किसी बकरी का बेटा नहीं था, किसी दुम्बी का बेटा नहीं था, वो जानवर की औलाद नहीं था। वफ़दैना, अल्लाह ने निस्बत अपनी तरफ की, वो हमने भेजा था। तो वो जन्नत से आया था। जन्नत से क्यों आया था भाई? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कोई चाहने वाला नहीं था, वो बकरा पकड़ के हदिया कर देता। भाई कोई मानने वाला नहीं था, ये चलो ज़मीनी बकरा दे दिया जाता, रब ने आसमानी क्यों दिया है? आओ मैं आपकी खिदमत में क़ासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हज़रत इमाम मौलाना मोहम्मद क़ासिम अन्नानौतवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, इनके उलूम को पेश कर रहा हूँ। फरमाया अकीके का मसला समझो, जब बच्चे का अकीका किया जाता है तो अकीके में तरतीब ये होती है, लहमुहु बिलहमिही, शारुहु बिशारिही, दमुहु बिदमिही, अज़्मुहु बिअज़्मिही, जिल्दुहु बिजिल्दिही। मेरे मौला, मैं जानवर अपने बच्चे के बदले में बतौर अकीका आपकी बारगाह आलिया में पेश कर रहा हूँ। बच्चे के सर पे, बालों के ऊपर कोई बलाएं हैं, इस जानवर के बाल बतौर सदका कबूल फरमा, बच्चे पे बलाएं हटा दे। बच्चे की हड्डी पर कोई आजमाइश है, इस जानवर की हड्डी को बतौर कफारा, बतौर फिदिया, बतौर अकीकी का कबूल फरमा। बच्चे की हड्डी पर यह चीज खत्म कर दे, इसके खून के बदले इसका खून कबूल फरमा, इसके गोश्त के बदले इसका गोश्त कबूल फरमा, इसके जिस्म के बदले उसका जिस्म कबूल फरमा। आप और हम अकीका करते हैं, बच्चा हमारा जमीनी है तो अकीका हमारा जमीनी है। हमारा बकरा मंडी से आता है, किसी बकरी का बेटा है तो अकीका होता है। हजरत इस्माइल आम बच्चे नहीं हैं, जमीनी मामलात पे तरबियत नहीं है, आसमानी नबुव्वत के मनसब के ताज से ताजवर हो चुके हैं। अल खसाइसुल कुबरा इमाम अब्दुर्रहमान अबू बकर जलालुद्दीन अस्सयूती अल मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी इरशाद फरमाते हैं, अम्मा जान रावी हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहनु माशरल अंबिया तुंबत अजसादना अला अरवाहि अहलिल जन्नह। का लोगों, नबी जन्नत की तरबियत पाकर दुनिया में आता है। जब दुनिया में नबी आए, दुनिया में रहे, दुनिया में असर कबूल करे, लेकिन जन्नत का खासा उसके जिस्म में होता है। नबी पाक की तरबियत अल्लाह जन्नती रूह की तरह करते हैं। जब जमीनी जिस्म नहीं था, आसमानी तरबियत वाला हजरत इस्माइल का जिस्म था, तो उसके लिए बकरा भी आसमान से आया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये आसमान से आया। क्यों? जैसे सामने वाले की हैसियत वैसे मामला। अंज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, मामला सामने है, उसकी कैफियत के मुताबिक, उसकी मामलात के मुताबिक उसके साथ मामला किया गया। ये गोया कि उनके लिए तो बतौर हकीका था, आपके और मेरे लिए सुन्नत इब्राहीमी बतौर कुर्बानी है। और मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक़्त से चला, रसूल अक़दस से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही? फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, इब्न माजा में मौजूद है। तो सहाबा ने पूछा, फमा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, हमें क्या मिलेगा? फरमाया बिकुल्लि शारतिन हसना, हर बाल के बदले में नेकी,
ایک صحابی کے پاس بالوں والے نہیں اونی جانور تھے, وہ کھڑے ہونے کے یا رسول اللہ فصوف, اون کا حکم, فرمایا بکل اشارت من الصوف حسنہ, ہر اونی بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی. سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا ام المؤمنین راویہ ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النہر, بقرہ عید کے دن میں جس چیز کو اللہ پسند کرتے ہیں وہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. فرمائے من احب الی اللہ من احراق الدم, اس دن اپنے جانور کا بطور قربانی خون بہانا اللہ کو بہت پسند ہے. میں یہاں اس حدیث پر روک رہا ہوں ایک دو اشکالات کے حل کے لیے. آج سوال اٹھتا ہے, بھائی ساری زندگی گوشت کھاتے آئے ہیں, یہ لبرلز ہم سے پوچھتے ہیں نا, بھائی ان دنوں میں بھی گوشت کھانا ہے, بکرا لے لیا, چھوڑو بھائی اپنے جانور کے پیسے اکٹھے کرو, کسی غریب کے گھر میں دے دیں, اس کی بیٹیاں بیٹھی ہے وہ بیاہ ہی جائے گی, اس کا جہیز ہو جائے گا. بھائی کسی غریب کے گھر میں جا کے دے دو, بھائی کنواں کھدوا دو, کوئی نیکی کر لو, گوشت تو پورا سال ملتا ہے. وہ عام سادہ لوہ مسلمان جس کے دل میں دین کا درد تو ہے, دین کا علم نہیں ہے, وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے, گاہل تو بہت ٹھیک ہے سے, باقی گوشت کھا کھا کے ڈاندے سے گھس گئے بہون تک ہے غریب کو دو چا. یہ عام بندے کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, اب تو غریب کو دینا چاہیے. میرے دوستو, یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کا کوئی دین درہم نہیں ہے, جن کا دین سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, تعلقات نہیں ہے, دیندار نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے وجہ قربانی کی سمجھی کہ گوشت کھا لو, حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں قربانی کا کوئی الٹرنیٹ متبادل بھی ہے. بھائی قربانی کا متبادل نہیں ہے. روزہ نہیں رکھا نا تو فدیے سے بات بن جائے گی, قسم جھوٹی کھا لی اور پھر توڑنی پڑی تو پھر آپ کو کفارے سے معاملہ چل جائے گا, ایک دو طلاقیں دے دی تو رجوع سے معاملہ چل جائے گا, کوئی الٹرنیٹ ہوگا. لیکن قربانی کا الٹرنیٹ اور متبادل تو نہیں ہے. قربانی میں اللہ کے رسول نے فرمایا احب الی اللہ من احراق الدم, اس دن جو خون بہے گا نا جانور کا, اللہ تمہاری رضا, اپنی رضا کے مطابق تمہیں انعام عطا فرمائیں گے. بھائی کسی کی بیٹی کا جہیز دینا نیکی ہے, کنواں کھدوانا نیکی ہے, لیکن من احراق الدم وہاں نہیں ہونا تو اللہ کو کیسے پسند ہوگا؟ اس دن میں احراق دم ہونا ضروری ہے, خون بہانا. اور میرے دوستو, میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اگر اس کا کوئی متبادل ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی قربانی واجب نہیں رہی. کبھی رسول اللہ کے پاس 200 درہم نہیں رہے 52.5 تولہ چاندی جس پہ حضور پاک قربانی کیوں کرتے. حضرت جابر فرماتے ہیں مکث رسول اللہ بالمدینہ 10 سنین یضحی, حضور پاک نے 10 سال مدینہ منورہ, مدینہ طیبہ میں گزارے اور 10 سال ہی قربانی کرتے رہے. میرے دوستو, حضور پاک کسی کے بطور ہدیہ دے دیتے نا, حضور پاک پہ تو قربانی لازم اور واجب بھی نہیں تھی, نصاب کے مطابق تو نہیں آ رہی تھی, لیکن پیغمبر کائنات نے ایک نہیں 2 قربانیاں کی ہیں. اضحیٰ بکبشین, جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب الاضاحی, سیدنا علی فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام ایک پر چھری رکھتے فرماتے اللہم ھذا عنی, اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما. دوسرے پہ من امتی لم یضحی, میری امت کے اس طبقے سے جو غرباء قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے. میں آج عصر میں ایک جگہ یہی مسئلہ سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا, مجھے ایک شخص نے کہا جی ایصال ثواب ہم نہیں مانتے, جب بندہ فوت ہو جائے نام اعمال بند ہو جاتا ہے اور تم لوگ ایصال ثواب کے قائل ہو. میں نے اسے سمجھانے کے لیے کہا, میں نے کہا ایصال ثواب کی دلیل ادھر نہ دیا کرو, ادھر اس کو کہو نام اعمال بند ہو جاتا ہے اس کی دلیل پڑھ. اسے کہا میں تو نہیں مانتا نام اعمال بند ہوتا ہے, تو پڑھ دلیل. تو جو دلیل وہ پڑھے گا نا وہ آدھی پڑھے گا, اسے کہنا پوری پڑھ, وہ پوری پڑھے گا تو ایصال ثواب سمجھ آ جائے گا. بھئی وہ کیا, اذا مات الانسان, جب انسان فوت ہو جائے, انقطع عمل, اس کا عمل ختم ہو گیا, لیکن الا من ثلاث تو ہے نا, ولد صالح یہی ہے, صدقہ جاریہ یہی ہے. میرے دوستو یہ تو جاری رہتا ہے, تو یہ کہاں جائے گا؟ تو یہ تو ایصال ثواب ہوا نا, نیکی کرو بدلہ دوسرے کو دے دو, ثواب نیکی کرو بدلہ خود لو. حضور نے 2 بکرے ذبح کیے اور 2 عقیدے سمجھائے, ایک پہ چھری رکھی, فرمایا اللہ میری طرف سے یہ عقیدہ ثواب سمجھایا, ایک پہ چھری رکھی, فرمایا امت کی طرف سے یہ عقیدہ ایصال ثواب سمجھایا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 لفظ ہے، اگر یہ 19 لفظ پڑھ کے بخشوں یہ نہیں جاتے، اور ایک بکرے پہ 19 لاکھ بال موجود ہیں وہ چلے جاتے ہیں؟ اگر وہ جاتے ہیں تو یہ بھی جا سکتے ہیں۔ بھائی باؤ کا تجر و بائی لا تجر، تیرے 10 روپے چلتے ہیں تو میرے پاس کوئی جالی نہیں ہے۔ میں ایک جملہ سمجھا رہا ہوں، رسول اللہ نے تو دو بکرے ذبح فرمائے، اور سیدنا علی المرتضیٰ جب تک اس دھرتی پر موجود رہے ہمیشہ 2 بکرے ذبح فرماتے، ایک اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ کی طرف سے۔ میرے دوستو، تو ہمیں بھی قربانی شوق اور دل سے کرنی چاہیے۔ قربانی کس پر آتی ہے؟ ہمارے علماء سمجھانے کے لیے کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، اگر باقی کچھ نہ ہو تو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا دونوں مال ملے ہوئے ہوں تو 52 تولے چاندی کی قیمت کے بقدر ہو جائے۔ تو کوئی بندہ آپ سے پوچھے گا کہ 7.5 تولہ سونا کا لفظ تو حدیث میں نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی کا لفظ تو حدیث میں نہیں ہے، انہیں کہنا یہ لفظ نہیں ہے لیکن اس کا معنی و مطلب و مراد و مفہوم موجود ہے۔ بھئی وہ کیا؟ حضور پاک کے دور میں وزن بتایا جاتا تھا، جس کے پاس 20 دینار ہوں یا جس کے پاس 200 درہم ہوں، درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار جو تھا وہ سونے کا ہوتا تھا۔ 200 درہم کو تولو تو 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، اس دور کے 20 دینار کو تولو تو 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ حضور پاک کے دور والے دینار، دبئی والے دینار، حضور پاک کے دور والے دینار، دبئی والے اور ساری کویت والے دینار نہیں کہہ رہا، حضور کے دور والے درہم، دبئی والے درہم نہیں، یہ کاغذ کے، اس پہ تو لکھا ہے حامل لہٰذا کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ بھئی یہ نہیں، میں اوریجنل کی بات کر رہا ہوں، پروویژنل کی بات نہیں کر رہا، اصلی کی بات کر رہا ہوں، نقلی کی بات نہیں کر رہا۔ اصل تے کم اصل کوئی فرق نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہاں بھی ہے۔ تو میرے دوستو، اس طرح اگر کسی کے پاس یہ قیمت موجود ہے، وہ قیمت آج کتنی ہے؟ میں نے مختلف جیولر سے پوچھا ہے، سناروں سے پوچھا ہے، تو میں اپنی ایک رائے آپ کی سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج کے دور میں جس کے پاس تقریباً 80,000 روپے ہیں تو یہ 52.5 تولہ چاندی بنتا ہے، کیونکہ سناروں کے ہاں ریٹ چل رہا ہے 76,500 عام طور پر، تو کم کچھ اوپر کچھ نیچے۔ 2-3 سال پہلے ہم 50,000 بتاتے تھے اس قربانی کا ریٹ، لیکن آج کل مہنگائی ہے کیونکہ حاجی صاحب کی حکومت ہے نا، ایسے نہیں ہے؟ وہ چور آئی جرا 64 روپے پیٹرول دیندہ آئی، یہ حاجی ہے جرا 120 روپے پیٹرول دیندہ ہے۔ ہوں حاجی صاحب دا دور ہے نا، اسی وجہ کل مہنگائی تھی گئی، لوگوں دی عقل موک گئی ہے، ان کو پتہ نہیں، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو آج کل تو 80,000 روپے پر 52.5 تولہ چاندی پہنچ گئی بھائی۔ تو جس کے پاس 80,000 روپے ہے اس کے پاس قربانی کا معاملہ آ گیا۔ اور اسی طرح ایک جملہ سمجھاتا ہوں، اگر یہ بندہ 80,000 روپے سے زائد رقم پورا سال رکھے ہوئے ہے نا قربانی کے حوالے سے، تو زکوٰۃ بھی آ جائے گی اس رقم پہ۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا قربانی کے لیے جمع کیا پھر بھی زکوٰۃ ہے، میں نے کہا جی حج کے لیے پیسے جمع کر نصاب کو پہنچے پھر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ مال نقود ہے، یہ نقد کو نقد کے معاملات میں لیا جائے گا۔ اور قربانی کے اندر دل کو خوش کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ احب الی اللہ من احراق الدم، اس دن اللہ کو خون بہانا بہت پسند ہے۔ میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے ان کی اجازت سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ احراق الدم فرمایا، من اخراج الدم نہیں فرمایا۔ ایک اخراج ہوتا ہے، ایک احراق ہوتا ہے۔ اس سے اگر ایک سوراخ ہو جائے تو ایک ایک پانی کا قطرہ نکلے، اسے اخراج کہتے ہیں، خروج کہتے ہیں، نکل رہا ہے۔ اور اگر اس کو میں یوں بہاؤں اور یہ بہہ پڑے، اسے احراق کہتے ہیں۔ حضور نے خون نکلنے کی بات نہیں فرمائی، خون بہانے کی فرمائی۔ پتہ چلا کہ جانور موٹا تگڑا ہونا چاہیے، خون بہہ جائے اس کا، لیلا مویا ہویا تے مریل نہ ہوئے، بھئی تگڑا جانور ہو، من احراق الدم۔ اور ایک جملہ مزید کہتا ہوں، یہ جو قصائی ہے نا، یہ بھی من احراق الدم نہیں ہونے دیتے۔ میں ہر قصائی کی بات نہیں کر رہا، ظالم قصائی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بکروں کے یا بڑے جانور جو ہیں ان کے ہاتھ پاؤں تو باندھ دیتے ہیں، باندھتے نہیں باندھتے۔ شاید میرے جانے کے بعد آپ کو کوئی کہے کہ مولانا قاری عزیز الرحمان صاحب نے کون سا بندہ بلایا تھا، اس نے کہا جانور کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں۔ جی بھائی، اگلے 2 کو ہاتھ کہتے ہیں، پچھلے 2 کو پاؤں کہتے ہیں، اس لیے اردو میں انہیں دستی کہتے ہیں، پچھلے کو چوڑی کہتے ہیں۔ یہ میں بھول نہ گیا، میں ہاتھ تھا کہہ جا، میں دلیل رکھتا ہوں، توجہ۔ یہ جو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ذبح تو ہو گیا، جب ذبح ہو گیا اس کے ہاتھ پاؤں کھول دینے چاہیے تاکہ وہ پھڑکے۔
تاکہ وہ ہلے، تاکہ وہ ہل چل سے جب ہلے گا تو اس کا اندر والا خون مزید دم جاری نکلے گا. یہ احراق دم میں شامل ہے، یہ نہیں کرنے دیتے. شریعت کو نقصان تو ہوا، میڈیکل پرابلم بھی آ جاتا ہے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جو بہنے والا خون ہے نا، دم مسفوح او دم مسفوحا، یہ جو دم مسفوح ہے، یہ بہنے والا خون اگر باندھے ہوئے جانور کے اندر رہ جائے تو اس خون سے وجہ سے گوشت میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کھانے والا بیمار ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو فوراً کھول دینا چاہیے. کسائی نہیں کھولنے دیتا. اگر نہ کھولنے دینا میں آپ کو حل دیتا ہوں. جس رسی سے جانور کو باندھا ہوا تھا اب تو یہ ذبح ہو گیا، اب رسی تو ہو گئی فارغ، لہٰذا اس سے اس کسائی صاحب کو 5 منٹ باندھ دے، بہن تو بہتی تھا. تو اور تو کوئی حل نہیں ہے نا بھائی، اس کھنڈی سے اسے ہی باندھے گئے. بھئی تو ہمارے جانور کو احراق کے دم پہ تو عمل نہیں کرنے دے رہا. تو احراق دم ہونا چاہیے. اور احراق دم پہ ایک وجہ شرعی اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا ایک شخص ایک جانور کے سامنے چھری کو تیز کر رہا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی اسے 2 موتوں سے نہ گزار. کیا مطلب؟ ایک تو ذبح ہوگا، ایک اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے. ہمارے محلے کی مسجد کے تبلیغ جماعت کے امیر صاحب ہیں بھائی محمد طارق، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. وہ فرما رہے تھے کہ میرے سامنے ایک بندے نے یہ غلطی کی، 2 بکروں میں ایک بکرے کو ایک کے سامنے ذبح کیا. جب دوسرے کی باری آئی اس سے مرغی جتنا خون نکلا، خون سوکھ گیا تھا اس کا. یہ بھی من احراق دم کے مخالف ہے. اس لیے احراق دم آپ نے چھری تیز کرنی ہے، ذبح کرنا ہے، درمیان میں پردہ لگا دو تاکہ وہ جانور دوسرا دیکھ نہ سکے. بھائی دیکھ نہ سکے، وہ خیال کرنا. پھر جب ذبح ہو گیا اس کے سامنے جا کے اس کی سری نہ ڈالو، پائے نہ ڈالو، کھال نہ ڈالو، گوشت نہ ڈالو. یہاں سے سب کچھ سمیٹ کے اٹھا لیا جائے، پانی سے خون دھو لیا جائے، پھر دوسرے کو بلایا جائے. من احراق دم پورا ہوگا. ایسے خون نہیں بہا جائے گا. اس کے آداب ہیں، اور یہ آداب نہیں مالوز خاطر رکھو گے تو بات نہیں بنے گی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر قرضہ ہے ہم قربانی نہیں کرتے. چلو 1 منٹ، قرضے سے پہلے میں اس حدیث کو پورا کر لوں. من احراق الدم فرمایا انہ لا یاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واظلافہا. قیامت کے دن اپنے کھر، اپنے سینگ، اپنے بال، اپنے کھال کے ساتھ جانور آپ کے نام اعمال میں آئے گا. بھئی سوال اٹھتا ہے اللہ نے کلیجے کی بات تو نہیں کی، اللہ کے نبی نے کلیجے کی بات تو نہیں کی، گردے کی بات تو نہیں کی، چوڑی کی بات تو نہیں کی، دستی کی بات تو نہیں کی، سری کی بات تو نہیں کی، پائے کی بات تو نہیں کی، مغز کی بات تو نہیں کی. کھانے والی چیزوں کا تو ثواب ہی نہیں بتایا. جو نہیں کھائے جاتے کھر ہیں، جو نہیں کھائے جاتے بال ہیں، جو نہیں کھائی جاتی کھال ہے، جو نہیں کھائی جاتی سینگ ہے، حضور ان کا حکم فرما رہے ہیں. وجہ اللہ کے رسول کی شان یہ ہے اوتیت جوامع الکلم. میرے پاک پیغمبر جملہ ایک فرماتے ہیں مطلب کئی ہوتے ہیں. یہ حضور کی خصوصیت ہے. صحیح مسلم جلد اول میں موجود ہے. فرمایا اللہ پاک نے مجھے 5 چیزیں وہ دی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی. وہ کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم. پہلی چیز جو مجھے کلمہ جامعہ دیا ہے. باقی نبیوں کو کلمہ ملا ہے، کلمہ کا معنی بات ایک ہو مطلب ایک ہو. حضور کو کلمہ جامعہ ملا ہے، بات ایک ہو مسئلے کئی حل ہو جائیں. تو یہاں سے کئی مسئلے حل ہوئے. حضور بتانا چاہ رہے ہیں میرے بھائی جسے نہیں کھاتا اللہ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ وہ تیرے لیے باقی رکھتے ہیں اور اس پہ ثواب دیتے ہیں. جس چیز کو تو کھا جاتا ہے اس پر اس سے بڑھ کے ثواب ہے، بڑھ کے ثواب ہے. میرے پاس وقت نہیں اور موضوع بھی نہیں، ورنہ اس عنوان پہ کئی عقائد حل ہوتے ہیں میرے دوستو. پھر فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا جب جانور کو سلا کے ذبح کرتے ہو اس کی گردن سے نکلا ہوا 2 4 5 قطرے ابھی زمین پر نہیں پہنچے ہوتے، اللہ قبول پہلے کر لیتے ہیں. بھائی گردن اور زمین کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ اسپیس کتنا ہے؟ کیا گردن ادھر اور اسپیس شاہ جمال چوک پر اس کی زمین ہے؟ جی نہیں، وہ تو بالکل قریب ہے. وہ تو 1 سیکنڈ سے بھی چھوٹا سیکنڈ کہتے ہیں، مائکرو سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے قطرہ. اللہ کی رحمت کی سرعت بتائی جا رہی ہے کہ ابھی قطرہ زمین پہ نہیں پہنچتا، اللہ قبولیت پہلے کر لیتے. فطیبوا بہا نفسا. کیا مطلب؟ لفظی ترجمہ دل کو خوش کر کے قربانی کرو. لیکن یہ طیب اور تاب کا لفظ قرآن کریم میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ میں تھوڑا اس کی وضاحت دینے لگا ہوں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اللہ نے شادی کے موقع پہ طیب اور تاب کی بات فرمائی. شادی کے موقع پہ دل خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟
ڈاڈے سونے خوش ہوندن تو سونا آگ سو نہیں خوش نہیں ہوتا ہے ہونی خوشی میں بولتے نہیں ہے یار آپ لوگ. میں رات بات کر رہا تھا ڈی جی خان میں اور وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے دوسری شادی پہ دلیل دی تو مجھے ایک بندے نے پرچی میں کہا کہ مولانا تھوڑا گزارا ہم نے گھر بھی جانا ہے. توجہ میرے بھائیوں. تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ دل کی خوشی سے پسند سے یہ شادی ہے. تو یہاں بھی وہی لفظ ہے کیا فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا جیسے شادی پہ دل خوش ہے ایسے قربانی پہ بھی دل خوش کر کے اللہ کو قربانی پیش کر. دل چھوٹا نہ کرو دل چھوٹا نہ کرو. آج کل لوگ دل چھوٹے کرتے ہیں. اجی میرے اوپر قربانی آتی ہے او بھائی 2.5 لاکھ کا تو نے موبائل لیا تھا اس وقت پوچھا تھا کہ میرے اوپر 2.5 لاکھ کی قربانی آتی ہے اب تجھے 15,000 کا حصہ ملاتے ہوئے کورونا کا بخار ہو جاتا ہے. بھائی یہ کیا مسئلہ ہے بھائی بات تو پوری کر لے معاملہ ہے کیا. تو بھائی دل کو خوش کر کے قربانی کیا کرے. میں قرضے کی بات کر رہا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر قرضہ ہے تو قرضے کا مسئلہ سن لیں. کسی آدمی پہ جتنا قرضہ ہے اور جتنی ملکیت ہے ان دونوں کا امیجن کریں اندازہ لگائیں ٹٹولیں حساب کریں. مثلا اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور 8 لاکھ قرضہ ہے پیچھے 2 لاکھ بچتا ہے 1 لاکھ بچتا ہے یہ کم از کم 80,000 بچتا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے. اس پر قربانی آ جائے گی. ہاں جتنا قرضہ ہے اتنی ملکیت ہے یا باقی اس کے پاس علیحدہ قربانی والے پیسے 52.5 تولے کی قیمت کو نہیں پہنچتے پھر اس پر قربانی نہیں ہے. اور اگر قربانی واجب ہے جیب میں کیش نہیں ہے قرض اٹھا کر قربانی کرنی پڑے گی کیوں وہ فرض ہو گیا ہے. اور حرام مال والے کو بھی اپنی قربانی میں شامل نہ رکھا کریں. مال حلال چاہیے مال حلال. حرام مال کا ایک بندہ ہوا وہ ساروں کے حصے لے ڈوبے گا. مجھے ایک شخص نے کہا مولانا سارے کے حصے کیوں ہمارا تو حلال کی کمایا ہوا مال ہے. میں نے کہا 4 رکعت نماز ظہر پڑھ پہلے 3 رکعت میں تیرا وضو ہو اور چوتھی رکعت میں ٹوٹ جائے نکسیر آ جائے رعاف آ جائے بتا پھر کیا کرے گا چاروں دوبارہ پڑھے گا یا آخری رکعت. کہتا ہے نہیں دوبارہ وضو کر کے چاروں پڑھوں گا. میں نے کہا کیوں پہلی دوسری تیسری میں تو وضو تھا ٹوٹا تو چوتھی میں. کہتے ہیں مولانا نیت ایک ہے تو اس لیے چاروں لوٹ آئیں گے. میں نے کہا یہاں جانور کی گردن ایک ہے تو سب اس سے ڈوب جائیں گے. تو اب مال حلال چاہیے مال حلال بھی چاہیے اور عقیدہ حلال بھی چاہیے. یہ بھی ذہن میں رکھنا عقیدہ بھی اہل حق کا ایک ہونا چاہیے. کسی کا نظریہ اللہ کی ذات کے بارے میں علم غیب خاصہ کا نہیں ہے. وہ غیر اللہ کو عالم الغیب مانتا پھرتا ہے غیر اللہ کو مختار کل کی باتیں کرتا پھرتا ہے. وہ غیر اللہ کے معاملات اللہ والے معاملات سمجھتا ہے. اسے قربانی میں شامل مت کرنا. منکر حیات نبی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حیات النبی کا انکاری ہے. اسے قربانی میں شامل نہ کرنا. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ زبان دراز ہے وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا کا مصداق ہے. اسے بھی قربانی میں شامل نہ کرنا. کسی کا نظریہ صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ پر زبان درازی ہے. اہل بیت عظام کی مقدس شخصیات پر وہ اوپر نیچے جملے کہتا ہے انہیں بھی قربانی میں شامل نہ کرنا. کوئی سودی مال والا ہے اسے بھی قربانی میں شامل نہ کرنا. اسے کہنا بابا اے اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ اپنا لے لا اپنی گتھی اپنا بٹیرا ہمارے پاس نہ آنا اپنے حصوں کو ٹھیک کرو. ہمارے ہاں اجتماعی قربانی ایک بہت بڑی خانقاہ چلو میں بات کر لیتا ہوں خانقاہ سراجیہ کندیاں وہاں پر اجتماعی قربانی تھی. حضرت خواجہ عزیز صاحب دامت برکاتہ مجھے فرمانے لگے کہ ہم ہر بندے کا نام بھی لکھتے اس کی آمدن بھی لکھتے. تو 6 بندے سودی بینک والے مل گئے تو ان کی بھی ایک گائے ہم نے لینی تھی. تو اب میں نے سوچا بھئی 7ویں کو جو شامل اس میں کروں اس کا تو حصہ گیا اب کیا کریں. تو کہتے ہم نے کہا اللہ کوئی 7واں بھی اسی طرح ڈھونڈ کے دے دے. تو کہتے 7واں مل گیا. تو ہم نے ان 7 کو ایک ہی گائے لے کر دی بھی ہوگی تو سب کی ہوگی نہیں ہوگی تو سب کی نہیں ہوگی. آپ ایک طرف ہمارے ہاں تو میں ایسے کاروبار والوں کو مشورہ دیتا ہوں خدا کے لیے بھائی دوسروں کے ٹانگ نہ اٹکایا کریں. اور میرے دوستو جس پر قربانی واجب ہے ہر بندہ کرے گا. یہ نہیں کہے گا ابا صحیح کریں دن اسارے گھر دا چولہا ہکو ہے. ہمارے یہاں کھانا پکانا ایک ہے ہمارا کچن ایک ہے. بھائی اگر کچن ایک ہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ کو سلام کرتے ہیں آپ کے گھر میں اتفاق ہے لیکن ہر بندہ 80,000 روپے کما لے کے تو قربانی اپنی اپنی.
جی میں زال اپنی اپنی لے لائی اپنا اپنا جی ہاں ابے علی شادی تیرے واسطے کافی کوئی نہیں تو ابے علی قربانی بھی تیرے واسطے کافی کوئی نہیں بھائی مسئلہ ہے نا شریعت کا جتنے پیسوں کے آپ مالک ہیں آپ کو قربانی کرنی پڑے گی اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین